اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 42 تک ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان پڑھ رہے تھے۔ اب آگے سے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 43 سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہہ بتہہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے می برستا ہے۔ وہی آسمانوں کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اگر ہم اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس سے مراد سردی سے جمے ہوئے بادل بھی ہو سکتے ہیں، جنہیں مجازاً آسمان کے پہاڑ کہا گیا ہو، اور زمین کے پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں جو آسمان میں بلند ہیں، جن کی چوٹیوں پر جمی ہوئی برف کے اثر سے بسا اوقات ہوا اتنی سرد ہو جاتی ہے کہ بادلوں میں انجماد پیدا ہونے لگتا ہے اور اولوں کی شکل میں بارش ہونے لگتی ہے۔ اور بجلی ایسی ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کی طرف دیکھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی آنکھوں میں پڑی اور اندھیرا سامنے آ جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے آنکھوں والوں کے لیے، تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اگر ہم دن اور رات کو لے لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کیسے بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا نظام بنا کر رکھا ہے کہ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہے، سورج اپنے وقت پر ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، تارے اپنی ایک ہی سمت میں چلتے جا رہے ہیں، زمین اپنی سمت میں چلتی جا رہی ہے، دن اور رات ایک ہی طریقے سے بدلتے رہتے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سب چیزیں کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنے منظم طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بگاڑ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تمام چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ وہ پانی میں ہیں، خواہ وہ پانی کے اوپر ہیں، خواہ وہ زمین کے اندر ہیں یا زمین سے باہر ہیں، ان تمام جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پہ پیدا کیا ہے کہ کس کو جانور بنانا ہے اور کس کو انسان بنانا ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں یعنی کہ انسان، اور دوسرے کچھ جانور جو کہ پیروں پر چلتے ہیں، اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں جنہیں چوپائے بھی کہا جاتا ہے، جو کہ انسان کے خوراک کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ کس کو کس وقت کیا کر دے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھائیں، پچھلے لیسن میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کسی کو ہدایت نہیں دے دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ کسی میں
طلب ہے ہدایت کی، کسی میں طلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ کو اپنا لے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طلب کے مطابق اس کو اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔